رانا صاحب میرا سوال وہ سوال ہے آپ سے، ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، لیکن عملاً اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں، اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے، ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ڈی ایم کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے، بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زونس میں تمام علاقوں کو حفاظت دیں، تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے۔ میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں، اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے۔ ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے، جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں اور کوئی گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے، آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی 200، 250، 300، 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا،
تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے۔ آصف بشیر چودھری صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار، ون بائی ون سے۔ جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہفتے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی جو شخص پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا، اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا، اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا وہ، حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے۔ تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا، یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی ہے تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے، رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی۔ رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا، یہ فیصلہ نیب کا تھا، یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے۔ جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے، پولیس اور رینجر جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی، اور وہ وی ور باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ سہیل رانا صاحب بادمان ٹی وی سے۔ رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک۔ آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے، اور آپ ہیں، لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا، یہ ٹیررسٹ۔ تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے، تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی، اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر 1 جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 245 کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے لوگوں میں، کہ شاید فوج کو بلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ آ کے سارا انتظام و انصرام جو ہے وہ سنبھالے۔ ایسا نہیں ہے۔ 245 جو ہے اس میں فوج جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ، ان ایڈ آف سول اتھارٹیز آتی ہے، اور وہ انڈر دی اتھارٹی آف جو ہے وہ سول انتظامیہ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو اس میں جس طرح سے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے یا رینجرز کو بلایا جاتا ہے، اسی سیم پیٹرن پہ جو ہے وہ، کیونکہ پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کچا کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہے، جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف۔ لیکن وہ ڈاکو جو ہیں، ان ڈاکوؤں نے تو کبھی نہ کوئی 60 ارب کی ڈکیٹی کی ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ جگہوں کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ یا کوئی حملہ کیا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں، ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔
تو اس لیے پنجاب کے پاس بھی فورس کی کمی تھی اور اس لیے انہوں نے مزید رینجرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، جبکہ رینجرز کی فورس جو ہے وہ اس سے زیادہ اور نہیں دی جا سکتی تھی، اور اسی طرح سے آئی سی ٹی میں بھی۔ تو فوج کو جو طلب کیا گیا ہے، دے ہیو ٹو ورک انڈر دی اتھارٹی آف سول گورنمنٹ۔ اسما شوکت، پبلک ٹی وی سے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ساری سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہوں گے اور اداروں کے درمیان اختلافات بہت ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں آمنے سامنے والی بات آپ دیکھیں، کل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا، ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو کل جو ہائی کورٹ نے کیا، ہائی کورٹ نے جس طرح سے 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ اینگل سے ان کو جو ہے وہ بیل دی، تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ بلینکٹ ریلیف مل گیا ہے تو آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے۔ دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے۔ اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے۔ تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی، اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں۔ صدیق انصر صاحب، روزنامہ پروموشن اسلام آباد سے۔ جی کوئی بات نہیں، سب کا سارے دیں گے سوال۔ روزنامہ پروموشن اسلام آباد بکر سے صدیق انصر صاحب کو جو صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے اقدامات تھے جو پورے نہیں ہو رہے ہیں، سب کے یہ بتائیے گا اگر پرسوں سوموار کو اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے حکومت اور کیبنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے، ان کو اجرات کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں افراد پی ڈی ایم کے نئی حکومت کے جو کارکن ہیں وہاں پر موجود ہوں گے، کیا وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، کیا آپ وہ فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت اگر توہین عدالت لگتی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں کو پولیس سیکورٹی دیں گے، آج رجسٹرار نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سربراہان کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے، جس پر رجسٹرار تھے انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا، تو اس حوالے سے بتائیے۔ نہیں، مجھے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً پہنچیں اور جا کے ان کی بات سنیں اور ان کو پوری یقین دہانی کرائیں کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ، تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے، آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو، یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے۔ جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے، اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے، اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عالم نور اکرام بخاری صاحب۔ جی 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 پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے،
اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے ابھی ڈیٹیل دی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے, جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے, تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کو سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ آپ معاملے پر متفق ہے, نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. سارے والات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں, کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں, آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا, جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550, کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000, اور کے پی کے میں 5 سے 6000, پنجاب میں 800 سے 1000, اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شر پسندوں کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے, یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے, اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے, تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید, جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. نہیں, یہ شرپسند اس کے ساتھ ہیں, یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں. یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں. اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا, اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا, تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے, پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے, پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے, اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے, اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر, اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں, یہ جو جتھے ہیں, ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ذوالقرنین صاحب اے آر وائی سے ایک منٹ یار, ذوالقرنین اے آر وائی سے جی اس کے بعد آ جائیں آپ. آپ خود فرما رہے تھے کہ ادھر آ رہا ہوں, ادھر سے فارغ تین دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں, یہ حقیقت ہے. اس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے. اس بات کی طرف اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا why was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک ہر شاہراہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائے تھے. so why was it difficult to control. نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں کنٹرول, ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, آپ
9 को छोड़ लें, उसके बाद 10 और 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। लेकिन मामला ये है कि अगर 10 आदमी जो हैं वो एक मकसद के तहत जो है वो किसी जगह पे जाके, अब हर जगह पे पहले से पुलिस, अब जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसको आग लगाई जाएगी। आप मुझे बताएं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाने का कोई सियासी जवाब कोई सियासी मंतक को बनता है? अच्छा, उसके साथ मंडी मवेशियाँ हैं, अब जानवरों को लूटना और उसके बाद मवेशी मंडी को आग लगाना, इसका कोई सोच सकता है? वहाँ की पुलिस के ये ज़हन में आ सकता है कि यार ये मवेशी मंडी को भी जो है वो आग लगाएंगे और वहाँ पे जो है वो ड्यूटी भेज देते? तो उस वक्त तो इन्होंने इस किस्म की जो है वो हरकतें की हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी सरकोबी और इनके पीछे जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गई हैं, तो आप ये देख लें वो 11 का और 9 का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हेलो। केस में